السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجو، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجو، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجو۔ سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجو۔ خدا کی ساری کتاب تو ہے، میرا حقیقی نصاب تو ہے، اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجو۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، جان لیوا بھنور سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجو۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجو۔ اور ساقیے کوثر تیرے جانثاروں کو سلام، صدیقوں عمر عثمان و علی جیسے رازداروں کو سلام۔ جن زمینوں جن پہاڑوں پر پڑے ان کے قدم، ان زمینوں ان پہاڑوں کو ساروں کو سلام۔ جہاں جہاں تشریف فرما ہے صحابہ کرام، ان مکانوں ان ٹھکانوں ان مزاروں کو سلام۔ انتہائی لائق صد تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم غیور سنی بزرگوں، عزیز القدر سنی نوجوانوں، طالب علم بھائی اور دوستوں، آج پہلی بار بزم حسان بکھر کے نوجوانوں کی محبانہ مخلصانہ دعوت پر آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں میں آپ سے محو گفتگو ہوں کہ میرے سے پہلے بھی ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ پڑھ چکے، اور میرے بعد عالم اسلام کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ اپنی خوبصورت آواز و انداز سے آپ کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں گے۔ توجہ میری جانب رہے، مہمانوں کی ایک طویل فہرست ہے، مہمانوں کی اپنی مجبوریاں، میزبانوں کی اپنی مجبوریاں، ہر ایک دوسرے کی مجبوری کا خیال رکھے تو سلسلہ بحسن و خوبی چلتا رہتا ہے۔ توجہ میری جانب ہے، کہیے الحمدللہ، کوئی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کوئی اللہ ہو۔ آپ مواحد ہیں، مجاہد ہیں، آپ حفاظت اسلام والے بھی ہیں، اشاعت اسلام والے بھی ہیں، اور شوکت اسلام والے بھی ہیں۔ یہ سارے نعرے ہمارے ہیں، یہ سارے شعبے ہمارے ہیں۔ پوری بیداری کے ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ توجہ فرما رہے ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، ہم حمد کو بھی مانتے ہیں، نعت کو بھی مانتے ہیں۔ حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف کو، نعت کہتے ہیں محبوب خدا کی تعریف کو۔ حمد آج کا شاعر لکھے اسے سلام ہے، نعت آج کا کوئی شاعر لکھے اسے سلام ہے۔ حمد کوئی آج کا حمد خواں پڑھے اسے سلام ہے، نعت کوئی آج کا نعت خواں پڑھے اسے سلام ہے۔ کسی بھی زبان میں، کسی بھی انداز میں، کسی بھی لب و لہجے میں حمد اور نعت پڑھی جا رہی ہو، ہم عقیدت و محبت سے سنتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ حمد اور نعت ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر وقت کی، ہر
ایک کی ضرورت ہے۔ ایک حمد اور نعت وہ ہے جو آج کسی زبان میں پڑھی جائے، کسی انداز میں پیش کی جائے۔ ایک حمد اور نعت وہ ہے جو خود خدا نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ بھئی آپ کہیں گے کہاں پہ؟ میں عرض کروں گا اللہ کا پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یا خدا کی تعریف ہے یا محبوب خدا کی تعریف ہے یا خدا اور مصطفیٰ والوں کی تعریف ہے۔ لیکن تقریر میں تو میں ایک مثال ہی دے سکتا ہوں نا، زیادہ زیادہ 2 مثالیں دے سکتا ہوں۔ توجہ فرمائیے، جب حمد کی باری آئی اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور جب نعت کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب میں پتھر میں بیٹھا ہوں، بہت آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ اس طرح کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے رب نے جب حمد بیان کی ہے، نعت بیان کی ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا کی تعریف خدا کی زبانی۔ نعت خدا نے بیان کی ہے تو اس کا مطلب ہے محبوب خدا کی تعریف خود خدا کی زبانی۔ میرے رب نے گویا کہ یوں کہا پتھر کے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے محبوب میں آسمانوں کا رب ہوں تو آسمانوں کا نبی ہے، سبحان اللہ کہیں ذرا۔ میں زمینوں کا رب ہوں تو زمینوں کا نبی ہے، میں شجر و حجر کا رب ہوں تو شجر و حجر کا نبی ہے، میں بر و بحر کا رب ہوں میرے محبوب تو بر و بحر کا نبی ہے، میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا رب ہوں تو کائنات کے ایک ایک ذرے کا نبی ہے، میں پانی کے ایک ایک قطرے کا رب ہوں تو پانی کے اس ایک ایک قطرے کا نبی ہے، میرے محبوب میں درخت کے ایک ایک پتے کا رب ہوں تو درخت کے ایک ایک پتے کا نبی ہے، میرے محبوب میں نباتات کا رب تو نباتات کا نبی، میں جمادات کا رب تو جمادات کا نبی، میں اجماوات کا رب تو اجماوات کا نبی، میرے محبوب میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا رب تو جنت اور جنت کی نعمتوں کا نبی ہے، میرے محبوب میں لوح و قلم عرش و کرسی کا رب ہوں تو لوح و قلم عرش و کرسی کا نبی ہے، میرے محبوب میں انسانوں کا رب ہوں تو انسانوں کا نبی ہے، میں جنوں کا رب ہوں تو جنوں کا نبی ہے، میں فرشتوں کا رب ہوں تو فرشتوں کا نبی ہے، میرے محبوب جب میں دینے پہ آیا ہوں تو لینے پہ آیا، نہ میرے دینے کی انتہا ہے نہ تیرے لینے کی انتہا ہے، میری عطا کے انداز نرالے تیری دعا کے انداز نرالے، نہ میرے دینے کی بس ہوتی ہے نہ تیرے لینے کی بس ہوتی ہے، میں دیتا جا رہا ہوں تو لیتا جا رہا ہے، تو سن میرے محبوب میں نبیوں کا رب ہوں تو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ بکھر والوں یوں نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمتا للمدینہ وما ارسلناک الا رحمتا للمکہ وما ارسلناک الا رحمتا للدنیا رحمتا للآخرہ رحمتا للطائف نہیں کہا، بلکہ کیا کہا اور آسان لفظوں میں کہتا ہوں میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہے، کوئی چیز میری خدائی سے باہر نہیں تو تیری مصطفائی سے باہر بھی نہیں ہے، میرا تعلق ان اکابر سے ہے۔ بکھر کے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے جب کائنات میں کچھ نہیں تھا رب تب بھی تھا، سب کچھ ہے رب اب بھی ہے، کچھ نہیں ہوگا رب تب بھی ہوگا، رب کے بعد جس کا نور نبوت ہے وہ آمنہ کے لال کی حضور خاتم النبیین رتبی بھی ہے، خاتم النبیین مکانی بھی ہے، خاتم النبیین زمانی بھی ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ختم نبوت مضمون آج میرے بھائی مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب کا ہے، لہذا میں اس طرف جانا انہی پہ چھوڑتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، حضور کا نور نبوت حضرت آدم سے پہلے ہو، اسے ختم نبوت رتبی کہتے ہیں، حضور حضرت عیسیٰ کے بعد تشریف لائے، اسے ختم نبوت زمانی کہتے ہیں، اور ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں میں نبوت آمنہ کے لال کی ہے، اسے ختم نبوت مکانی کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے ذرا، میرے رب نے یوں کہا میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ اب میں بیٹھا ایک ایسے شہر میں ہوں جہاں سے ایک بڑی روڈ گزر رہی ہے، میں مثال دینے کے لیے اس بات کو یوں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، ایک دنیا کے کسی کونے اور خطے میں
आजान शुरू होती है, दूसरा कोना खामोश, एक कोने में आजान मुकम्मल होती है, दूसरे कोने में आजान शुरू हो जाती है। रहमतुल लिल आलमीन का माना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने तवज्जो मेरी जानिब रखी। अगर आप सफर शुरू करते हैं मियां वाली से लेकर मुल्तान तक, मुल्तान से लेकर कराची तक, आप इसे MM रोड कहते हैं। MM रोड इसीलिए कहते हैं, मियां वाली तो मुल्तान है, फिर आगे कराची को जाता है, आप मियां वाली में है। मियां वाली में आजानों का वक्त शुरू हुआ, मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। मियां वाली में आजानें मुकम्मल हुई है, भक्खर आजानों से गूंज उठा, यहाँ की आजानों का वक्त मुकम्मल हुआ, लैया आजानों से गूंज उठा, वहाँ की आजानें मुकम्मल हुई, मुजफ्फरगढ़ में आजानें शुरू हो गई, वहाँ की आजानों का वक्त मुकम्मल हुआ, आजान मुल्तान में पहुंची है, मुल्तान आजान मुकम्मल होती है, आजान रहीम यार खान में पहुंचती है, डेरा गाजी खान में पहुंचती है, वहाँ आजानों का वक्त मुकम्मल हुआ, आजान सादकाबाद पहुंच जाती है, रहीम यार खान पहुंच जाती है, वहाँ आजान मुकम्मल होती है, आजान पंजाब से निकल के सिंध में दाखिल हो जाती है, सखर और रोड़ी आजानों से गूंज उठता है, वहाँ की आजान मुकम्मल, नवाब शाह हैदराबाद आजानों से गूंज उठता है, वहाँ की आजान मुकम्मल, कराची आजानों से गूंज उठता है। और अब कराची और हमारे दरमियान फासला ही कोई नहीं, सुभान अल्लाह तो कहो ना जरा, आपका दिल भी तो लगाना है ना। हाफिज साहब बहुत करीब बैठे हैं, तवज्जो फरमाइएगा भाई। आजान पंजाब से निकली और जनाब सिंध तक पहुंची, कराची तक पहुंची, आप और कराची में तकरीबन 25 मिनट का फासला जरूर होगा, आधे घंटे का फासला जरूर होगा। मैं कहता हूँ बखर के दोस्तों, कराची और आपके दरमियान तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला होगा। इस 1000 किलोमीटर के फासले में, इस आधे घंटे के फर्क में सूबा बदला है, शहर बदले हैं, रोड बदले हैं, लोग बदले हैं, जुबानें बदली है, रंग बदले हैं, कबीले बदले हैं, जिले बदले हैं, तहसीलें बदली है, लेकिन इस फासले में न नामे खुदा रुका है, न नामे मुस्तफा रुका है। मैं तो एक तरफ क्यों, आप मशरिक को भी लीजिए, मगरिब को भी लीजिए, शिमाल को भी लीजिए, जुनूब को भी लीजिए, अरब को भी लीजिए, अजम को भी लीजिए, यूरोप को भी लीजिए, अमेरिका को भी लीजिए, एशिया को भी लीजिए, अफ्रीका को भी लीजिए। आज साइंस इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि दिन के 24 घंटों में दुनिया के किसी न किसी कोने, किसी न किसी खित्ते, किसी न किसी चप्पे, किसी न किसी इलाके में दिन के 24 घंटों के किसी न किसी लम्हे में नामे खुदा भी गूंज रहा, नामे मुस्तफा भी। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, क्या कहने हजरत, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो कहें जरा, आप हम चुप हो जाएं तो आप बोल दिया करें, और जब आप चुप होते हैं हम बोलते रहते हैं। यही सुनने वाले और बोलने वाले का आपस में रिश्ता होता है। जब तक हम बोल रहे हैं आप चुप रहते हैं, और जब हम चुप रहे तो फिर सुभान अल्लाह ही कह दो, फिर आप सुभान अल्लाह कहेंगे, रब का तज़किरा करेंगे, हुजूर की बात करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा, जहाँ जहाँ तक खुदा की खुदाई है, वहाँ वहाँ तक मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। मेरे और आपके आका मक्के और मदीने से बाहर नहीं निकले। ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल मक्के में रहे, 10 साल मदीने में रहे। बखर वालों, कुरान की सूरतें दो ही किस्मों पे हैं, या मक्की सूरतें हैं या मदनी सूरतें हैं। मक्की सूरतों का मतलब ये है जो मक्का के दौर में, मक्का के इलाके में, मक्का के जमाने में नाजिल हुई है, उस हिस्से को मक्की सूरतें कहते हैं। और जो मदीना के दौर में, मदीना के जमाने में, मदीना के इलाके में कुरान का हिस्सा उतरा है, उसे मदनी हिस्सा कहते हैं। मेरे और आपके आका ऐलान नबुव्वत के बाद मक्के और मदीने से बाहर नहीं निकले हैं। 13 साल मक्के में गुजार दिए, 10 साल मदीने में गुजार दिए। खुदा का वादा ये है, मेरे महबूब, जहाँ जहाँ तक मेरी खुदाई है, वहाँ वहाँ तक तेरी मुस्तफाई है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, खुदा की कुल खुदाई तक मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई फैलाने वालों को हुजूर का सिपाही कहा जाता है।
اللہ نے یار ایسے عطا کیے، اللہ نے جانصار ایسے عطا کیے، اللہ نے جماعت ایسی عطا کی، اللہ نے حمدار ایسے عطا کیے۔ میرے رب نے کہا میرے محبوب وعدہ میرا ہے تو یار بھی میں تجھے عطا کروں گا، جماعت بھی میں تجھے عطا کروں گا۔ تو مکے میں بیٹھے گا، تو مدینے میں بیٹھے گا، لیکن میں مکے اور مدینے سے ہی چن کر ایک ایسی جماعت عطا کروں گا جنہیں صحابہ کہا جائے گا۔ جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تک تیرے یہ سپاہی تیری مصطفی کو لے کر پہنچے گے۔ آج پتھر میں آذان بھی ہے، سبحان اللہ کہو۔ آج پتھر میں کلمہ بھی ہے، آج پتھر میں مساجد بھی ہے، پتھر میں محفل بھی ہے، پتھر میں دینی نام بھی ہے، آج پتھر میں جنازے بھی ہوتے ہیں، پتھر میں فرض کا بھی پتہ ہے، واجب کا بھی پتہ ہے، سنت کا بھی پتہ ہے، نفل کا بھی پتہ ہے۔ پتھر میں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، پتھر میں فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے، پتھر میں صحابہ کا تذکرہ بھی ہے، اہل بیت کا تذکرہ بھی ہے، اولیاء کا تذکرہ بھی ہے، محدثین کا تذکرہ بھی ہے، مجتہدین کا تذکرہ بھی ہے۔ پتھر کے دوستو، میرے اور آپ کے آقا پتھر میں نہیں آئے، لیکن اگر میں یہ بات پتھر اور ڈیرے میں کہوں تو کہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حضور نہیں آئے لیکن اس خطے میں میرے نبی کے صحابہ پہنچے ہیں۔ کیا کہنے، عظمت صحابہ، ہاتھ اٹھا کے یار، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، کیا کہنے حضرت، واہ واہ۔ مدثر صاحب کہہ رہے تھے آپ کا اتنا وقت ہے، میں نے کہا ہم اس سے بھی آدھا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ کہو۔ ایک لحاظ سے تقریر میری ہو گئی، کوئی پیغام ہی دینا ہوتا ہے نا، سبحان اللہ تو کہو۔ کوئی آپ کو مشن ہی دینا ہوتا ہے، نظریہ ہی دینا ہوتا ہے، وہ میں نے دے دیا اور 3 لفظوں میں کہنے لگا ہوں پچھلی پوری تقریر سمیٹتے ہوئے کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی، اور جہاں جہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی وہاں وہاں تک لے جانے والا میرے نبی کا کوئی نہ کوئی سپاہی۔ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ، رب الانبیاء سے کہو سبحان اللہ۔ اچھا بھائی دیکھو نا، ہم کہتے ہیں چوکے چھکے، تو جب ٹائم تھوڑا ہو تو پھر تقریر میں بھی چوکے چھکے لگتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ میں نے نظریہ تو آپ کو دے دیا ہے لیکن تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں، بھائی توجہ فرمائیے گا۔ ایک گاڑی کی بڑی 2 لائٹیں ہوتی ہیں جن کو ہیڈ لائٹس کہا جاتا ہے۔ وہ ہیڈ لائٹس اس گاڑی کو چلنے کے لیے موٹر وے پہ بھی آسانی فراہم کرتی ہے، جی ٹی روڈ پہ بھی چلنے کے لیے اس گاڑی کو پرمیشن دیتی ہے، اس گاڑی کے لیے وہ اجازت نامہ ہوتا ہے جس کی دونوں لائٹیں سلامت ہو اور دونوں پوری کی پوری جل رہی ہو، برابر روشنی دے رہی ہو۔ اسلام کے اس چلتے آنے والے نظام کی اس گاڑی کی 2 لائٹیں ہیں، ایک لائٹ کا نام صحابہ ہے، ایک کا نام آل بیت ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ صحابہ ایک لائٹ، آل بیت دوسری لائٹ۔ ایک چہرے کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اسلام کے چہرے کی 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کا نام صحابہ، ایک آنکھ کا نام آل بیت۔ میں کہتا ہوں میرے نبی کی مجھے سیرت النبی موضوع دیا گیا، توجہ کرنا ذرا، میں بڑے مختصر جملوں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ بھئی میرے نبی کی پوری زندگی پورے کا پورا دین ہے۔ ہر بندے کی زندگی 2 حصوں میں ہوتی ہے، ایک کو پبلک لائف کہتے ہیں، ایک کو پرسنل لائف کہتے ہیں، ایک عوامی زندگی ہوتی ہے، ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کو رب نے باہر کی زندگی کے لیے گواہ صحابہ عطا کر دیے، گھر کی زندگی کے گواہ آل بیت عطا۔ ہم صحابہ کو حضور کے باہر کا گواہ سمجھتے ہیں، آل بیت کو حضور کی گھر کی باتوں کا گواہ سمجھتے ہیں۔ میرے نبی کی باہر کی زندگی بھی دین ہے، گھر کی زندگی بھی دین ہے، سارے بولو گھر کی زندگی بھی دین۔ ہم باہر کے گواہوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، گھر کے گواہوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن پتھر کے دوستو یاد رکھنا، جب بات حضور کے صحابہ کی آتی ہے، صحابہ کے درمیان کئی طبقات ہیں، ان طبقات کی طرف جائے بغیر انصار ہو انہیں بھی صحابی کہا جاتا ہے، مہاجرین کو بھی صحابی کہا جاتا ہے، آل بیت کو بھی صحابی کہا جاتا ہے۔ حضور کے فتح مکہ سے پہلے کے مریدوں کو بھی
صحابی کہا جاتا ہے، فتح مکہ کے بعد کے مریدوں کو بھی صحابی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے لیے ایک ہی ٹائٹل کافی ہے، جس ٹائٹل کو صحابہ کہتے ہیں۔ جب صحابہ کہہ دیا، صحابہ پورے کے پورے دین کے گواہ ہے، میرے نبی کی سیرت کے گواہ ہے۔ جب گواہ کہہ دیا تو پھر گواہوں میں سے کسی ایک پہ بھی شرع نہیں ہو سکتی، تنقید نہیں ہو سکتی، تنقیص نہیں ہو سکتی۔ کسی کیس کے گواہوں میں سے کوئی ایک گواہ مشکوک ہو جائے، پورا کیس خارج ہو جاتا ہے، پورا مقدمہ خارج ہو جاتا ہے۔ دین کے پورے مقدمے کے گواہ صحابہ ہے۔ صحابہ میں سے ایک کے ایمان کی گواہی دینا میرے اور آپ کے اپنے ایمان کے لیے معتبر ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ایک بندے نے مجھے کہا جناب آج اشتہار چھپتا ہے، اس اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے پیر طریقت فلاں صاحب، اس اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے رہبر شریعت فلاں صاحب، حافظ صاحب کے نام کے ساتھ لکھا ہے بھئی ثنا خان مصطفیٰ، قاری قرآن کے نام کے ساتھ شمس القرآ لکھا ہوگا، کوئی خطیب اہل سنت ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی فقیہ ناصر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ پیر طریقت نہیں تھے؟ آپ کہیں گے صحابہ پیر طریقت تھے، صحابہ رہبر شریعت تھے، صحابہ مفتی اعظم تھے، صحابہ شیخ الحدیث تھے، صحابہ میں سے ایک مجاہد اسلام تھا، لیکن صحابہ کے نام کے ساتھ ہم پیر طریقت نہیں کہتے ہیں، رہبر شریعت نہیں کہتے ہیں، مجاہد اسلام نہیں کہتے ہیں، ہم ثنا خان مصطفیٰ نہیں کہتے ہیں، فقیہ ناصر نہیں کہتے ہیں، شیخ الحدیث نہیں کہتے ہیں، حاجی صاحب نہیں کہتے ہیں۔ صحابہ کے ناموں کے ساتھ یہ القاب کیوں نہیں لیے جاتے؟ میرا رب کہتا ہے یہ لقب بہت چھوٹے ہیں، صحابی بہت بڑا ہے، اس لیے صحابی کے نام کے ساتھ پیر طریقت کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ پیر طریقت نیچے ہے، صحابی اوپر ہے۔ صحابی کے نام کے ساتھ مفتی اعظم کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مفتی اعظم نیچے ہے، صحابی اوپر ہے۔ اوپر اس لیے ہے کہ میرے نبی کے پورے دین کا گواہ ہے، حضور کی جماعت، حضور کے شاگردوں، حضور کے جانثاروں، حضور کے وفاداروں، حضور کے خودداروں کا نام صحابہ ہے، جن کے ذمے رب نے دین کی امانت لگائی تھی۔ آج دین میرے اور آپ کے پاس ہے۔ میرے محترم دوستو، سیرت میرے اور آپ کے پاس ہے، قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے، حدیث میرے اور آپ کے پاس ہے، تو اسے محفوظ کر کے دینے والے حضور کے صحابہ ہیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، آپ عبادت خدا کی کرتے ہیں، منہ قبلے کعبے کی طرف کرتے ہیں، عبادت کا قبلہ کعبہ ہے، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہے، لیکن منہ صحابہ کی طرف کریں گے۔ میں اس تھوڑے وقت میں یہی جملہ کہہ سکتا تھا کہ عبادت کا قبلہ کعبہ ہے، اطاعت کا قبلہ صحابہ، اطاعت کا قبلہ، سارے بولو اطاعت کا قبلہ، اطاعت کا قبلہ صحابہ ہے۔ سبحان اللہ، اطاعت کا قبلہ صحابہ ہے۔ اب ہم نے صحابہ سے پوچھ لیا بھئی آج کے حالات کے تناظر میں ابھی تو مجھے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عملی تطبیق کرنی ہے۔ صحابہ سے پوچھ لیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سوال کر لیا کہ ہم تو محفل نعت کرتے ہیں، ہم تو نعت پڑھ کے اپنے نبی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم تو ربیع الاول آتا ہے کوئی مضمون لکھتا ہے، کوئی محفل سجاتا ہے، کوئی جناب چراغاں کرتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی آرٹیکل لکھتا ہے۔ آؤ بکھر کے دوستو صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ بتاتے ہیں ہم نے اپنے نبی کی سیرت کا تذکرہ کبھی تلواروں کے سائے میں کیا ہے، کبھی نیزے کی فنیوں پہ کیا ہے، کبھی بچے یتیم کرا کے کیا ہے، کبھی بیویاں بیوہ کرا کے کیا ہے، کبھی بدر میں کیا ہے، کبھی احد میں کیا ہے، کبھی خندق میں کیا ہے، کبھی تبوک میں کیا ہے۔ نہ مال کو دیکھا ہے، نہ اسباب کو دیکھا ہے، نہ وسائل کو دیکھا ہے، نہ مسائل کو دیکھا ہے۔ ہم نے تو فقط مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور مصطفیٰ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ ہم نے محبوب کی نظروں میں اپنے خدا کا دیدار اس انداز میں کیا ہے کہ اپنا تن من دھن وطن امن چمن سب کچھ قربان کرا کے ہم نے اپنے نبی کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی 5 آیات کو دیکھا، جو 5
آیات ہم سیرت النبی کے تذکرے میں ہم ربیع الاول کے اندر 5 آیات اپنی تقریروں میں اپنے بیانات میں عام طور پہ تلاوت کرتے ہیں. آپ سب حضرات کو یہ 5 مقامات سننے کا بہت فائدہ ہوگا. آپ توجہ فرمائیں گے, جب میں نے ان 5 آیات کو دیکھا مجھے ان آیتوں میں ایک آیت نظر آئی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان آیتوں میں مجھے دوسری آیت نظر آئی, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. ان آیتوں میں مجھے ایک نئی آیت نظر آئی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ گواہی دے رہے, آپ کا دل گواہی دے رہے کہ یہی مشہور آیتیں سیرت کے تذکرے میں عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ 3 ہو گئی. چوتھی آیت عام طور پہ پڑھی جاتی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور 5ویں آیت عام طور پہ پڑھی جاتی ہے, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مشکل بات تو کوئی نہیں, بڑی آسان سی بات ہے. جب میں نے قرآن اٹھا کے دیکھا یہ 5 آیتیں مجھے الگ الگ صورتوں میں نہیں ملی ہے, یہ 5 آیتیں مجھے ایک ہی صورت میں ملی ہے جسے سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے, جو جنگوں والی آیت ہے, جو کفار کے ساتھ لڑائی کرنے والی سورہ کریمہ ہے. آگے اور پیچھے جنگوں کا تذکرہ ہے, آگے اور پیچھے جہاد کا تذکرہ ہے, آگے اور پیچھے سختیوں کا تذکرہ ہے, مشقتوں کا تذکرہ ہے, مصیبتوں کا تذکرہ ہے. آج مسلمان غزہ میں شہید ہو رہا ہے. آج اگر مسلمانوں نے اپنے طور پہ غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے ریلی نکالی ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, کل مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا, ماضی میں جو کچھ ہوا ہے, اب جو کچھ ہو رہا ہے, آئندہ جو کچھ ہوگا, مسلمانوں بکھر کے سنی نوجوانوں حوصلہ رکھنا ہے. میرے اور آپ کے نبی کی سیرت وہ ہے, حضور کے صحابہ کی یاد وہ ہے, جہاں خدا اپنے محبوب کی سیرت کی مشہور آیتوں کا تذکرہ کرتا ہے. اس سورہ کریمہ کا نام رب نے احزاب رکھ دیا ہے. اگر جسم پہ خوشبو لگانا سنت ہے تو پھر نبی کے دین کے لیے میدان جہاد میں جسم پہ مٹی لگوانا بھی سنت رسول ہے. کیا ہے یا نہیں ہے؟ غزہ کے مظلوم مسلمانوں, تم اس دور میں سنت رسول کے اس دور میں قافلے کے رہنما ہو. شہیدوں, غازیوں, تمہیں سلام ہو. اور ہم بھی الحمدللہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نعت میں کرتے ہیں, اگر کوئی دشمن رسول سامنے آئے گا اس دشمن رسول سے نفرت کر کے ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں گے. پتھر والوں, دوست کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہے, دشمن کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہے. دوست کی 3 قسمیں کون کون سی ہے؟ ایک اپنا دوست ہوتا ہے, دوسرا دوست کا دوست ہوتا ہے, اور تیسرا دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. دشمن کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہے, ایک اپنا دشمن ہوتا ہے, ایک دوست کا دشمن ہوتا ہے, اور تیسرا دشمن کا دوست ہوتا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے, آپ گھر جا کے ضرور سوچئے گا. یہی دوست کی 3 قسمیں ہیں, یہی دشمن کی 3 قسمیں ہیں. میں نے جو آپ کو عرض کر دی ہے, ہمیں اپنے نبی سے محبت اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ ہے. تو یاد رکھیے, حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے, حضور کے ایک ایک محبوب سے مجھے اور آپ کو محبت ہو, حضور کی ایک ایک ادا سے مجھے اور آپ کو محبت ہو, حضور کے ایک ایک عمل سے مجھے اور آپ کو محبت ہو. محبت کے اندر ایک ایجابی پہلو ہوتا ہے, ایک سلبی پہلو ہوتا ہے. ایجابی پہلو کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے. سلبی پہلو کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دشمن سے بھی نفرت ہوتی ہے, اس کی ایک ایک نفرت والی چیز سے بھی نفرت ہوتی ہے. آج عہد کر کے جانا ہے, حضور جو آپ کو پسند ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہیے ہمیں بھی پسند ہے. جو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا. حضور آپ والا عقیدہ ہمیں پسند ہے, آپ والا عمل ہمیں پسند ہے. آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہمارے لیے سرتاج ہے. حضور آپ کی
نسل ہماری امام ہے، آپ کے یار، آپ کے حکمران ہمارے مقتدا ہے، آپ کے مدینے کی ریت اور مٹی کا ذرہ ہمارے لیے باعث شفا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ناز سے آپ ایک قدم آگے عمل کی طرف اٹھائیں گے تو بات تب بننی ہے۔ یہی وجہ محفل نعت اور جگہ پہ بھی ہوتی ہے، محفل نعت ہمارے نوجوان بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کا طرز آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہمارے ابھی مولانا آصف رشیدی صاحب پڑھ رہے تھے، عالم دین نعت خان ہے، حافظ ابو بکر صاحب پڑھیں گے، علماء کے صحبت یافتہ ہے، پھر اس کے بعد حافظ منیر صاحب ہوں گے، عالم دین ہے، پھر بیانات ہوئے۔ الحمدللہ سنت اور شریعت کی دعوت دی گئی ہے، نعت سے آگے قدم اٹھانے کی طرف آؤ۔ میرا نبی تو اتنا عظیم ہے بھکر والو، میرے نبی کی نعت ہندوؤں میں بھی پڑھی ہے، سبحان اللہ کہو، سکھوں میں بھی پڑھی ہے۔ میں صرف ایک شعر بطور مثال کے عرض کر دیتا ہوں۔ باری آئی سنگھ کی یہ جیلم کا مرزا ہے، جس نے میرے نبی پہ تبرہ کرنے کے لیے راستہ یہ تلاش کیا ہے کہ اس کی زبان ویسے ہی کھلی ہوئی تھی، آوارہ زبان تھی۔ اس نے جناب عیسائیوں کی مثال دیتے ہوئے اپنے نبی کی توہین کر ڈالی۔ ہم نے کہا عیسائیوں نے میرے نبی کی تعریف کی ہے، سکھوں نے میرے نبی کی تعریف کی ہے، ہندوؤں نے میرے نبی کی تعریف کی ہے۔ مثال کے طور پہ صرف ایک شعر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک سکھ کی باری آئی، اس کا نام ہے ڈاکٹر کنور سنگھ دلبیدی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، جب کسی سے محبت ہو جائے کوئی دل میں اتر آئے پھر دل میں قابو ہو جاتا ہے۔ دل بہر محبت ہے، محبت ہی تو کرے گا، تو لاکھ اس کو بچا کسی پہ تو مرے گا۔ سکھ کا انداز دیکھیے، سکھ کا تخیل دیکھیے، وہ کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ مسلمانوں صرف محمد پہ تمہارا قبضہ نہیں، محمد عربی اتنے عظیم ہے، ہم سکھ بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ باری آئی ہندو کی، ہندو کا نام ہے کالی کا پرساد۔ کالی کا پرساد کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت کونین کو مٹھی میں دبا لے، اللہ کسی کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ چاند سورج کو اپنے دامن میں لے لے، دونوں جہانوں کی دولت کو اپنی مٹھیوں میں دبا لے۔ سنیے گا کالی کا پرساد کیا کہتا ہے، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت کونین کو مٹھی میں دبا لے۔ پھر کالی کا پرساد سے پوچھے تو کیا لے نہ لینے محمد کو اٹھا کے وہ آنکھوں سے لگا لے، وہ کہتے ہیں میں چاند سورج بھی ٹھکرا دوں، دونوں جہانوں کی دولت کو بھی ٹھکرا دوں۔ مسلمانوں تمہارا نبی اتنا عظیم ہے، میں ان کی جوتیوں کو اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگا دوں۔ حضور کی نعت تو سب نے پڑھی ہے، انشاءاللہ ہم حضور کی سیرت پہ عمل کر کے سب پہ چھا جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ آپ سیرت پہ عمل کریں گے، شریعت پہ عمل کریں گے۔ بکر والوں 3 لفظوں کی ضمانت میں آپ کو دیتا ہوں، آپ حضور کی سیرت پہ عمل کریں، سنت پہ عمل کریں، شریعت کے دائی اور سپاہی بن جائے، 3 لفظوں کی ضمانت۔ اور یہ 3 لفظ نہیں، پوری زندگی کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ مدثر صاحب آگے اور میں بھی جانے لگا، سبحان اللہ کو۔ بھائی آپ میری تقریر بس کرا سکتے ہیں، سٹیج سے مجھے نہیں بھیج سکتے۔ میں بھی حافظ صاحب کے سننے والوں میں سے ہوں، سبحان اللہ کو۔ نظر بھائی 3 جملے، یہ پوری زندگی کی ضمانت۔ حضور کی سیرت شریعت سنت پہ عمل کرو گے، سارے کرو گے تو پھر سنو، جھوم کر سنو، پھر آپ کی دنیا نہیں رہے گی، دین بن جائے گی۔ پھر آپ کی عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ اور پھر آپ کی طبیعت نہیں رہے گی، شریعت بن جائے گی۔ دنیا، سارے بولو دنیا، دین بن جائے گی، عادت عبادت بن جائے گی، اور طبیعت نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو اب بیدار ہو جانے کا وقت آیا۔ بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر جذب ابراہیمی دکھلانے کا وقت آیا۔ اور اٹھو بھی ہے صلاح الدین
ایوبی کے فرزندوں پھر اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں پھر ان ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا وطن اور دین کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں پلٹ جانے کا وقت آیا وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے ما علینا الا البلاغ